اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو مسلمانوں کے دو سب سے بڑے گروپ ہیں شیعہ سنی، ان کے بارے میں ہم آپ کو جو اختلافات ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ اختلافات کی نوعیت کیا ہے، واقعی اختلافات ہیں یا ان کو پروپیگنڈا زیادہ ہے، اور یہ کس طرح سے یہ معاملات، یہ اختلافات جو ہے ہم دور کر سکتے ہیں یا یہ دور نہیں ہو سکتے۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور جو بالکل حقیقت ہے، جو روایت میں ہے، جو تاریخ میں ہے، بالکل وہی بیان کیا جائے گا۔ اس میں کوئی اپنی پسند ناپسند اس میں نہیں ہے، کیونکہ جو مقصد جو ہے وہ اختلافات کے بارے میں جب بتایا جائے گا اس کے بعد ہی ان کے حل کرنے کی نوبت آئے گی۔ اگر صحیح طرح سے ان کو ہم سمجھ لیں گے تو حل کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم سمجھیں گے نہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم ایسے الجھے رہیں گے کہ بھئی پتہ نہیں یہ مسئلے حل، جیسے آج 1400 سال سے بھئی پتہ نہیں یہ ہوگا ہی نہیں حل اور قیامت تک حل نہیں ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اتنے مشکل نہیں ہے حل ہونا، لیکن بات یہ ہے کہ جن کی روزی، جن کا پیٹ لگا ہوا ہے ان اختلافات سے، ظاہر ہے وہ تو پھر اس کو حل نہیں ہونے دیں گے نا۔ وہی لوگ حل کریں گے جو مخلص ہوں گے اپنے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ وہی اس کو حل کریں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی میں سے ایک کوشش انشاءاللہ تعالیٰ آج میں کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہماری زندگی میں نہیں تو آگے جا کے کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور کریں گے۔ تو جب ہم اختلافات کا ذکر کرتے ہیں، شیعہ سنی اختلافات، بیسیکلی یہ دو طرح کے اختلافات ہیں۔ ایک اختلافات وہ ہیں جو فقہی کہہ لیں، انہیں مسلکی کہہ لیں، تو وہ تو اختلافات نہ اس میں کسی اختلاف پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ وہ ایسے اختلافات ہیں جن کو جو لڑانے کے لیے ہوں۔ ایسے اختلافات تو جیسے مسالے کے تو وہ ہمارے اہل سنت میں بھی ہیں، 4 مسالے ہمارے یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی 4 سے زیادہ ہیں، جیسے بوری بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، اوجا بھی ہیں، اور یہ اثنا عشریہ ہیں، وہاں بھی ایسے اختلافات ہیں، تو اس طرح ہمارے یہاں بھی ہیں۔ یہ جو اختلافات ہیں فقہی، یہ قرآن شریف کے بیسکلی جو ترجمہ ہے عربی میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جس عالم نے اس کے جو معنی لیے آیت کے، کسی لفظ کے، اس نے اس کی تشریح اس طرح کی، اور دوسرے نے جو لیے معنی اس کی جو تشریح کی وہ دوسری طرح کی۔ تو اسی طرح کے یہ کچھ فرائض میں، کچھ واجبات میں، اس طرح کے کچھ اختلافات ہیں۔ تو ان میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اور یہ تو ایک اجتہاد ہوتا ہے، اس میں تو دونوں طرف سے کوشش کی اور دونوں کو ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے۔ اصل جو بات کرنے کی ہے وہ اختلافات وہ ہیں جو ہم نے خود پیدا کی ہیں، اپنے مفاد میں، اپنی محبت میں یا اپنی دشمنی میں۔ تو ان اختلافات کی طرح اگر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا جو اختلاف ہمارا
جو شروع ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو ہم سب ایک تھے نا، کوئی شیعہ سنی تھا ہی نہیں، آپس میں ہوتا تھا، سمجھ لیں ایک طرح سے صحابہ جو تھے آپس میں ایک دوسرے کے محل میں باتیں کرتے بھی تھے، لیکن وہ کوئی اس طرح کا اس میں ذہن نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی کہ کوئی گروپ بندی نہیں تھی، کسی کے شیعان نہیں تھے اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر سب سے پہلا جو اختلاف پیدا ہوا آپ کی خلافت کا، اور یا دوسرے معنی میں کہنے آپ کی امامت کا، یا پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں وہ وسیع کا بھی، تو یہ ان معاملات میں جو سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، یہ حدیث میں بھی ہے، اور اس کے بعد ابھی جو میں باتیں بتاؤں گا آپ کو 2-3 روایت، اس سے بھی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں بتایا، اشارات کیے تھے آپ نے، اور ایک اشارہ جو سب سے بڑا مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے امامت کے لیے اپنے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا، تو سب سے زیادہ اسی کو توجہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ آپ نے دین کے معاملے میں آپ کو آگے رکھا، تو اس لیے دنیا میں خلافت میں بھی آپ ان کے امام ہم، ٹھیک ہے، خلافت پہ انہیں کو اس لیے منتقل۔ پھر دوسری بات، اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایک طرح سے ان پہ اتفاق کیا، سب نے اتفاق کیا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے خود کیا بیعت کر لی تھی، اور وہ بھی ابھی میں آپ کو ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلا بڑا اختلاف ایک یہی تھا، اس میں ایک اختلاف پھر ایک اور امامت کا بھی اختلاف شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں امامت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کہا تو ویسے بھی ان کے امام بننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم سنیوں کو بھی اعتراض نہیں ہے، بہت سارے جو خلفائے راشدین تھے تینوں، وہ سب آپ سے مشورے لیتے تھے، آپ قاضی القضاء سے سب کے، اور سب کو آپ مشورے دیا تھے، سب کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی کہتا گوشہ نشین ہو گئے تھے، الگ تھلگ ہو گئے تھے، کچھ ایسا نہیں ہے، آپ سب کے ساتھ کام کرتے تھے، سب کے قاضی القضاء تھے اور مشورے دیتے تھے، اور کئی ایسی روایتیں، ایک دو نہیں ہیں، بہت ہیں، بہت ساری روایتیں اس کی کہ آپ نے سب کے ساتھ کام کیا۔ اب یہ الگ بات ہے اس دور میں کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا، کوئی نائب صدر ہو، نائب وزیر اعظم ہو، یا کوئی ایسے وزراء ہوتے تھے، تو بس جس طرح لوگ صحابہ ہوتے تھے ایسے ہی وہ تھے، اور مشورے دیتے تھے، بالکل کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔ بلکہ صحابہ تو الگ بات ہے، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا جرابوں کے بارے میں، مسح کے بارے میں، کہ جرابیں یہ جو ہوتے ہیں موزے، اس میں مسح جو ہے کتنے دن چلتا ہے، کتنے گھنٹے چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جا کے حضرت علی سے پوچھو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہتے تھے۔ تو یہ جو لوگ اختلافات بتاتے نا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں یا ہمارے صحابہ کے بارے میں، یہ ان کو جواب ہے، یہ بھی اپنی کتاب میں پڑھ لیں یہ واقعہ ہے یا نہیں۔ تو بات ہو رہی تھی خلافت کی، تو یہ جو کہا گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ کہا تھا حضرت علی کے بارے میں کہ بھئی یہ میرے خلیفہ یا امام ہوں گے، یہ کہا جاتا ہے نا، خطاب کیا تھا۔ تو میں 2-3 روایت اس کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو ان کے 2-3 دن پہلے آپ سے مل کر آئے، صحابہ نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے، ابھی آپ صحیح ہیں بالکل۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، اور ان سے کہا کہ خدا کی قسم 3 دن بعد ہم غلام بن جائیں گے، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میں نے عبد المطلب یا ابو طالب کے چہرے پہ آثار دیکھے تھے، وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لکھوا لو خلافت کا، ورنہ بعد میں ایسا وہ مسئلہ ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں ہرگز نہیں لکھواؤں گا، اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر کبھی بھی ہم نہیں بن سکیں گے، اور آپ نے اگر ہاں کر دی تو ابھی لوگ نہیں مانیں گے۔
تو اگر غدیر خم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے تو یہ دونوں موجود تھے نا. حضرت علی تو خود تھے, انہیں کے بارے میں کہا تھا نا. انہوں نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ مجھے تو انہوں نے بنا دیا تھا وہاں پر, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کہوں گا ان سے لکھ کے دیں یا کہیں. حضرت عباس بھی وہاں پر تھے غدیر خم میں نا, ان کا یہ سوال کیوں کیا. پھر دوسری بات, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کے یہاں بھی ہے یہ کہ آپ مسجد نبی میں گئیں, انصار و مہاجرین کے بہت بڑے مجمع سے خطاب فرمایا اور بیعت کے لیے آپ نے کہا. آپ گھروں پہ بھی گئے صحابہ کے, ان سے بیعت کے لیے کہا. سب نے یہی جواب دیا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ سے پہلے بیعت نہیں کر لیتے تو ہم بیعت کر لیتے. تو اتنے صحابہ, ابھی کتنے دن پہلے کا واقعہ یہ, 3 مہینے پہلے, پونے 3 مہینے پہلے 18 ذی الحج تو تھی نا. چلو اس میں اختلاف ہے کہ آپ کا وصال 8 ربیع الاول کو ہوا, 12 ربیع الاول کو ہوا, 2 ربیع الاول کو ہوا, لیکن 3 مہینے کا بھی واقعہ نہیں ہے. 3 مہینے پہلے کا بھی کسی صحابہ کو یہ یاد نہیں تھا. یہ صحابہ پہ تہمت لگائیں کہ نہیں بھئی وہ تو انہوں نے غلط بیانی کی یا انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں جانتے. کتنے صحابہ پر, یہ 12 تھوڑی ہے نا. 12 کے بارے میں تو چلو کہہ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہو یا چلو دل کو تسلی مل جاتی کہ 12 منافق تھے. یہ تو 12 تو نہیں تھے. ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ ہاں بھئی ہم نے بولا تھا, وہاں سنا تھا ہم نے کہ حضرت علی کو بنایا تھا. کسی نے بھی نہیں کہا, اس لیے کہ ایسا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں. اب تیسری بات, یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے مبارکباد دی تھی. یہ حضرت وہی عمر فاروق ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کسی نے بھی اگر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ حضرت عمر فاروق جو کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے آپ بھی گئے اور تشریف لے آئیں گے, واپس آ جائیں گے. وہ جو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آپ کا انتقال ہوگا, تو مبارکباد دیں گے خلافت کی. خلیفہ تو جب ہی بنے گا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو بنیں گے. تو یہ بات وہ اس وقت کرتے جب وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ خلافت کی بیعت لی جا رہی ہے, تو آپ پوچھتے ان سے, تو خلافت کی بیعت نہیں تھی. آپ نے محبوب, حضرت علی میرے محبوب ہیں, میرے دوست ہیں, اسی لیے سب نے کہا تھا کہ اب آپ مبارک ہو کہ آپ مومن عورتوں مومن مردوں کے محبوب ہو گئے, دوست ہو گئے. تو اس کو الفاظ بدل کے اس کو خلافت پہ لے آئے. امامت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, امام ہونے کا آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو ہم امام تسلیم کرتے ہیں. ہمارے کئی ایسے ہیں سلسلے جن میں آپ ہی اس کے امام ہیں. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا امام ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ اتحاد اگر کرنا ہے تو اتحاد کی بنیاد ہی یہ بن سکتی ہے. اور بہت سے ایسے ہمارے شیعہ حضرات بھائی ہیں, لوگ ہیں جو مانتے ہیں, خلفاء راشدین کو مانتے ہیں, سب کو تینوں کو مانتے ہیں, امہات المومنین کو بھی مانتے ہیں. تو باقی کو بھی چاہیے کہ انہی کے راستے پہ چلیں. یہ اختلاف کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ پیٹ کے لیے جو ہے نا, روزی کے لیے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان 5 لوگوں میں شامل تھے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت علی بھی تھے, لیکن حضرت علی اس وقت کتنی عمر کے تھے, بچے تھے. کہیں 9 سال عمر آئی ہے, کہیں 10, کہیں 12 سال. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں آپ نے اسلام قبول کیا اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور 2 اور تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی تھیں. وہ حضرت علی کے اس کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہر جگہ, چاہے ہجرت ہو, چاہے غار سور ہو, کہیں بھی ہو. جب آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے نعوذ باللہ آپ کو کھینچا گیا تھا تو آپ ہی بھاگ کے گئے تھے, اور آپ نے ان کو بولا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو, تو کیوں ان کی جان لینا چاہتے ہو. تو وہ تو ہر لحاظ سے خلیفہ اول کے مستحق تھے, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کو ہونا چاہیے. اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیعت لینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا, بلکہ اعتراض اس بات پہ تھا کہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا.
یہ تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے. تو بلا وجہ کی یہ غاصب کہنا تینوں کو یہ غلط ہے، اس کو چھوڑا جائے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بنایا تھا. یہ تو حضرت ابوبکر کی بات ہے. حضرت عمر فاروق کو تو آپ کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی بنی تھی، حضرت علی بھی تھے، وہ بھی آپ کے مشورے سے بنا ہے. حضرت عثمان غنی بھی اس طرح مشورے سے بنے. کوئی صحابہ کوئی غاصب نہیں ہے، سب جس طرح سے اس وقت طریقہ تھا اس سے منتخب ہوئے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ان کو مانتے تھے، ان کے ساتھ تھے اور ان کے قاضی القضا رہے. حضرت عمر فاروق پر جو ایک الزام دوسرا تھا یہ موضوع، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تہمت، جو جھوٹ بولا جاتا ہے، بہتان لگایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق پہ کہ آپ بیعت لینے گئے تھے تو آپ نے، کوئی ایک کہتا ہے دروازہ گرایا، ایک کہتا ہے دروازے پر لات ماری، ایک کہتا ہے دروازے کو آگ لگائی، ایک کہتا ہے کہ آپ پکڑ کے کھینچ کے حضرت علی کو لا رہے تھے تو آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، گھسیٹتی ہوئی چلی آئی تو پھر کسی نے آپ کے ہاتھ پہ لکڑی ماری. ایک کہتا ہے کہ نہیں، وہ حضرت بی بی فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ عمر آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ میں آگ لگا دوں. یعنی 5-6 باتیں ہر ایک سے لی گئی ہیں، 5-6 باتیں کی گئی ہیں. اور یہ کہا بھی کس نے؟ ایک ایسے شخص نے کہا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. اس نے آیا، ایک کو کتاب دی، اس کتاب میں سے ایک صاحب جو ہے نا واقعہ سناتے تھے. وہ لکھنے والے کون تھے، وہ کتاب کا نام کیا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا. پر یہ پتا جو سناتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں تو ہم بولتے ہیں بھئی حدیث کا راوی کون ہے، سلسلے کون سے ہیں، کوئی منقطع تو نہیں ہے، کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، اور یہاں ایسی بات پہ اڑایا جاتا ہے. اور بڑے بڑے جو سمجھ لیں ذاکرین جن کی عمر گزر گئی اسلام کو اور قرآن کو سمجھتے ہوئے، وہ بھی ایک باتیں کر کر کے عوام کو رلاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور جیب بھرتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ روایت آئی کہاں سے، کس نے کہا ہے. اور دیکھیں بالکل متضاد باتیں دیکھیں. ایک طرف کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پیغمبر تک یا پیغمبر سے نیچے تک لے کے جاتے ہیں کہ یہ ان کا رتبہ مقام یہ. اور دوسری طرف دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا زبردستی بیعت لے لی، کوئی کہتا ہے انہوں نے اپنی بچی کی زبردستی شادی کر دی، کوئی کہتا ہے وہ حضرت مطلب شوہر وہ تھے، بچہ ان کا تھا جن کو کہا جاتا ہے بھائی وہ پیٹ میں، وہ تو ساتھ تھے، صحابہ کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے. حضرت عمر فاروق جب قادسیہ جا رہے تھے، جب فتح ہوئی تھی قیصر و کسریٰ پر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان سے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ امیر المومنین ہیں، خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی تو مسلمانوں کا کیا ہوگا، کسی اور کو بھیج دیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ رہے ہیں. اور یہاں بہتان لگ رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے تو ان کی وائف جو تھیں ان کو اس طرح لات ماری اور دروازہ گرایا، آگ لگائی. بچہ تو حضرت علی کا تھا نا، وہ تو صحیح تھے، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئے ہیں، ان میں عمر بھی نام تھا. حضرت امام حسن کے بچے کا نام بھی عمر تھا. تو یہ ممکن ہے، ابھی کوئی رکھ سکتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے ویڈیو میں کہ بھئی نام کا کیا ہوتا ہے، نام تو اس وقت رکھ لیا کرتے تھے. میں نے کہا بھئی آپ رکھ لو اپنے بچے کا اگر رکھ سکتے ہو. آپ حضرت ابو بکر رکھ لو، عمر رکھ لو، عثمان رکھ لو، تم آپ کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے رکھ لیا تم بھی رکھ لو، ایسے ہی رکھا تو تم بھی ایسے ہی رکھ لو. یہ بات نہیں ہے، وہ دل سے چاہتے تھے. باقی ابھی میں دیکھا تھا امام باقر کے بارے میں بھی یہ کہ آپ کے بچے کا بھی نام تھا، عائشہ بھی نام تھے ان کے. یہ سارے جو اہل بیت تھے انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی رکھے، اور کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. ہوتی تو حضرت امام حسن کہتے، امام حسین کہتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ خود خلافت میں آئے، اس وقت تو کوئی نہیں تھا نا ڈر و خوف، اس وقت بھی یہ بات نہیں کی گئی. تو بہت ہی محترم ہے، بہت ہی لائق تعظیم ہے بی بی. اس طرح کی باتیں کر کے، بازاری باتیں کر کے ان کو آپ
اس طرح کی باتیں نہ کریں ان کے بارے میں. یہ تو دوسرے بھی نہیں کہتے، ان کو مخالفین بھی نہیں کہتے ایسی بات. بہت عزت والی ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گہوارہ ہے نا، جو ہم لوگ جو مر جائے انتقال ہوتا ہے، اس کی جو میت لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ نے ایجاد کیا اس کو. کس طرح کہ پہلے یہ چارپائی سیدھی، جیسے آج کل آپ دیکھیں گے لبنان میں یا فلسطین میں جب کسی کو شہید ہوتا ہے نا، تو اس کو لے کے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، سیدھا چادر پڑی ہوتی ہے اس کے نا. پہلے اس طرح لے کے جایا کرتے تھے. تو بی بی فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ نہیں، مجھے اس طرح نہیں لے کے جائے، بلکہ چارپائی کو الٹا کر کے جیسے پائے تو چاروں پائے جو اوپر ہو جاتے ہیں نا، ان پر چادر ڈلی جائے تاکہ آپ کا جسم مبارک بھی نظر نہ آئے. تو ان کے بارے میں اس طرح کی روایتیں نہ کریں کہ بچے سنیں اور کیا باتیں کریں. ایک طرف دیکھیں نا، اتنی محترم ہے وہ ہماری، ہمیں تو دوسروں کو منع کری. کوئی اور روایت کرتا تو ہمیں اس کا زبان پکڑنی چاہیے تھی کہ تم نے یہ کہاں سے لی، کس سے سنا، بتاؤ. ہم خود ہی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑے. صحابہ پہ تہمت لگانا، صحابہ کی برائی کرنا، صحابہ کو غاصب کرنا چھوڑے. انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد بھی اسی طرح ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو ایک اور جو واقعہ ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے، یا کربلا سے پہلے جو ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہے. جنگ جمل جو ہے نا، وہ لڑی گئی ہے حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی راضی ہو جائیں. تو اللہ کا رسول ان سے راضی تھا. کوئی اور اگر راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، تو اس کے لیے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ہمارے لیے سب سے بڑی شخصیت اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یا اللہ میں راضی ہو گیا، آپ بھی راضی ہو جائیں. یہ تو اللہ نے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، تو اللہ کیوں راضی نہیں ہوں گے اپنے محبوب کے کہنے پر. عشرہ مبشرہ ہیں آپ. اہل بدر جب بدر میں شرکت نہیں کی تھی، آپ کی وائف جو تھی حضرت رقیہ بیمار تھیں اور انتقال بھی ہو گیا تھا ان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو اہل بدر میں شمار کیا ہے، وہ جنتی ہیں. تو آپ جنتی ہیں، کوئی الزام لگائے جاؤ، اقربا پروری کہو یا کچھ کہو، خزانے میں کچھ کہو، آپ تو جنتی تھے. اور شہادت بھی ملی آپ کو، اور وہ شہادت ملی کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. کہا کہ مسلمانوں پہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اور یہ وہ شخص تھے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی جہاد میں سب سے پہلے آگے ہوتے تھے. ہر جہاد میں، ہر وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے ان کی امداد کی، آپ نے مسلمانوں کی مدد کی. سب سے پہلے جو کنواں تھا نا مسلمانوں کو، جب پانی نہیں ملتا تھا تو یہودی سے خرید کے آپ نے ہی وقف کیا تھا مسلمانوں کے نام. جیش الاسرت میں دیکھا آپ نے اتنا امداد دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے. تو بہت ہی ایک عظیم شخصیت ہے اسلام کے. اور جب 5 صرف افراد مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو آپ ہی ایمان لے کے آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ. اور وہ وقت اور آخر وقت تک آپ اسلام پہ قائم رہے اور بہت قربانیاں دی ہیں آپ نے اسلام کے لیے. اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں. بنو امیہ سے تو کیا، وہ بنو امیہ سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھیں، ام حبیبہ بھی تھیں. وہ بہن کس کی تھیں؟ بیٹی کس کی تھیں؟ تو کسی کے ہونے سے، رشتہ دار ہونے سے نہیں ہوتا، اس کا اپنا کردار ہوتا ہے. اس نے خود کیا کیا ہے اسلام کے لیے، یہ دیکھا جائے، یہ چھوڑ دیا جائے کہ اس نے کس کے لیے کیا کیا ہے. اور وہ بھی سارے الزامات ہیں. چچا کے بیٹے لگا دیے، تو بھائی چچا کے بیٹے اس وقت کتنے لوگ تھے؟ اتنی بڑی حکومت بنی ہوئی تھی، کتنی جگہوں پہ لگائے تھے؟ ذرا کاؤنٹ کیجئے گا کتنے تھے ان کے چچا کے بچے جو لگے ہوئے تھے. ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں ختم کی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں. یہ گھڑی ہوئی چیزیں نا، اس لیے کوئی جواز ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بات ہے، انہیں کوئی جواز نہیں ہے. اور ہاں، انہی حضرت عثمان غنی کے لیے جن کی میں نے اور ہاں بیعت رضوان دیکھیں آپ. جب قریش میں یہ جب صلح حدیبیہ کے لیے آپ گئے تو وہاں پر یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور ایک ہاتھ اپنا کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے.
اتنی بڑی فضیلت. اور قصاص کون لے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا ہے. تو یہاں قصاص کون لے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف لے رہی ہیں، زوجہ لے رہی ہیں. تو انہیں کو لینا تھا، کیونکہ آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ سے کہا تھا، حضرت حفصہ سے کہا تھا ان قصاص لینے کا. اور آپ کی جو وائف تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور جو عثمان غنی کا کرتا خون میں آلود، وہ حضرت امیر معاویہ کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ قصاص لیں. اس لیے جنگ جمل ہوئی تھی، وہ اقتدار کے لیے نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغاوت کر رہے تھے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیعت نہیں لے رہے تھے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ مضبوط کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قصاص لیں. اسی لیے بصرہ گئے تھے، مدینہ نہیں آئے تھے، حکومت لینے نہیں آئے تھے، قصاص لینے گئے تھے. کیونکہ ان کے جو قاتل تھے وہ کوفے میں تھے، سارے بصرہ میں تھے عثمان غنی کے. اور دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا نا، اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مل کر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اگر ان کے قاتلان عثمان کے خلاف جہاد کرتے تو یہ ابن ملجم بھی نہیں بچتا، جس نے شہید کیا حضرت عثمان غنی کو. اور آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ ابن ملجم بھی اس فوج میں شامل تھا جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف لڑی جا رہی تھی. اس میں یہ لڑنے والوں کے جو فوج میں شامل تھے حضرت علی کے، اس میں ابن ملجم بھی تھا. تو یہ سارے وہی تھے جو فوج میں آ گئے تھے. اور یہ سارے وہی تھے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب وفد آیا قصاص کے لیے تو آپ نے پردہ ہٹا کے دکھایا، اور 12,000 افراد کہہ رہے تھے کہ ہم قاتل عثمان کے. اور یہ سارے فوج میں آ گئے تھے. حضرت علی حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں چاہ رہے تھے جنگ کرنا. اور آپ نے پھر بھیجا بھی عزت کے ساتھ عائشہ صدیقہ کو. اور آپ افسوس بھی کرتے تھے، بعد میں نماز جنازہ ہی پڑھائی. لیکن وہ جو فوج میں شامل تھے نا، وہ چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ جنگ نہیں ہوتی اور عائشہ صدیقہ اور طلحہ اور زبیر حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان کے ساتھی سب مل جاتے تو ان کو تو اپنی جان پہ بن جاتی نا. قاتل تو وہ تھے عثمان غنی کے. تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ فساد بویا اور یہ جنگ کروائی، جس نے پھر اسلام کے درمیان پھر تو اور یہ اختلاف جو اتنا وسیع کیا. تو یہ جنگ جمل جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تھی. اور آپ اگر دیکھ لیں، اگر یہ کامیاب ہوتی تو ابن ملجم جیسے لوگ مارے جاتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی شہادت نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، وہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسا ہونا ہے ویسی لکھی جائے گی، لیکن بات کہنے کی ہوتی ہے تو آپ کو بھی یہ شہادت نہیں ہوتی اور نہ ہی اختلاف پیدا ہوتا. یہ تو موٹے موٹے اختلافات جو ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو. اور اس کے بعد پھر جا کے کربلا ہوتی ہے. دیکھیں کربلا میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسے کیسے صحابہ کی اولادیں تھیں. 4 صحابیوں کی اولادیں تھیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھی وہ شیعوں کے خلاف تھے یا شیعوں نے ان کی حمایت کی تھی یا شیعی ان کے خلاف لڑے تھے. ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی صاحبزادے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی صاحبزادے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اور حضرت امام حسین بھی تھے. تو وہاں کوئی ایسا اختلاف، کوئی ایسا تفریق تھی نہیں وہاں شیعہ سنی کی. سب آپ کے ساتھ تھے حضرت امام حسین کے، اور ساتھ رہے آخر تک. یہ الگ بات ہے ظاہر ہے، ویسے تو محمد بن حنفیہ بھی نہیں گئے، حضرت عباس بھی نہیں گئے، عبداللہ بن عباس بھی نہیں گئے، اور بھی نہیں گئے.
کیونکہ سب منع ہی کرتے رہے، لیکن بس وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا تھا. آپ گئے اپنے لوگوں کو لے کے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم دیکھیں سنیوں کو دیکھیں، سنیوں بحیثیت مجموعی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم لوگ جنگ جمل میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کو، ازواج مطہرات کو، جس کے لیے قرآن شریف نے کہا کہ تم نے سوچا کیسے ان کے بارے میں جو تم نے یہ تہمت لگائی، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں چلو اجتہادی غلطی تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حق پر تھے، اور لوگ نہیں کہتے، میں کہتا ہوں. ہم تو اتنے آگے بڑھتے ہیں، ہم نہیں کوئی تفریق رکھتے. اور حضرت امام حسین کے بارے میں بھی ہم حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے. کوئی نہ ہم نہ یزید کے تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. میں تو کہتا ہوں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا تھا نا امیر معاویہ کے ساتھ، وہی کردار یزید کو ادا کرنا چاہیے تھا امام حسین کے ساتھ. اس نے بھی اسی طرح حکومت دینی چاہیے تھی جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اسی طرح چاہیے تھا کہ یزید خود آتا کربلا اور آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دیتا. یہ آپ کا حق ہے. جو ہم نے صلح کی تھی اس میں لکھا تھا کہ آپ کو لوٹایا جائے گا، تو ہم نے آپ کو لوٹا دیا. یہاں سے ہوتا ہے اسلام، اور یہاں سے ہوتا ہے کہ سیاہ سنی ختمہ، تفرقہ کا خاتمہ. لیکن اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. اس کی قسمت میں نالتیں نہیں تھیں جو اس نے کمائی اور کما رہا ہے. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، وہ جو تھے نا وہاں نہیں تھے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، ابن زیاد ذمہ دار ہے. بالکل ایسا نہیں ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا. بالکل ذمہ دار ہے. حکمران تھے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، نہیں پتہ تو یہ بھی غلطی ہے ان کی، یہی قصور ہے ان کا. تو بالکل اگر ابن زیاد نے بھی کیا ہے تو قصوروار وہ بھی ہیں. تو ہم حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے. اور کوئی بھی ایسا سنی نہیں تھا اس وقت بھی ابھی بھی جو حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ بھائی یزید نہیں تھا، لیکن ہم کہتے ہیں یزید بھی تھا، کیونکہ اس کو روکنا چاہیے تھا. اپنے جو گورنر تھے عمرا، ان کو روکنا چاہیے تھا. آپ 10 دن تک تو کم از کم رہے نا کربلا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا خود نہیں آ سکے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا تھا؟ تو بالکل یہ بات ختم ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مین جو چیزیں وہ یہی تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ان کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جو دروگو لوگ ہیں جو بہتان کا تراشتے ہیں، ان کو تو اللہ میاں کو بھی جواب دینا ہے نا. ان کو جا کے جو یہ کچھ الزام لگا رہے ہیں اس کا جواب اللہ کے ہمیں ہی دینا ہے نا. کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو وہاں بھی تو جواب دینا. یہاں تو چلو آپ نے واہ واہ کروا لی، پیسے پکڑ لیے، پیٹ بھر لیا، پیٹ میں جمع کر آپ نے کھا لیے پی لیے. وہاں تو نہیں ہوگا نا ایسا. وہاں تو جواب دینا پڑے گا جس کے خلاف جو بولو گے. تو اگر تہمت لگی ہے کہ مارنے کی تو اس کی بھی جواب دینا ہے. قابض کا آ گیا ہے تو اس کا بھی جواب دینا ہے. جس نے جس کا حق مارا ہے اس کا اللہ میاں کے جواب دے رہا ہے نا. تو کوشش کی جائے کہ وہ جوابات جو اللہ میاں کو دینے وہ اللہ میاں تک چھوڑ دیے جائیں، اور خود جواب نہ لیے جائے اس کا. اور آپس میں جو ہے نا یہ جو معاملات ہیں ان کو تہمتیں ختم کی جائیں. ہم سب حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت کی، تمام جو امام ہیں آپ کے، ان سب کا عزت، سب کے احترام کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، نہ لکھتا ہے نہ کہتا ہے، نہ کوئی ویڈیو آپ دیکھیں گے ایسی. تو آپ بھی کوشش کریں. ابھی تک تو یہ کوشش نہیں ہوئی ہے. لکھتے بھی ہیں، ویڈیو بھی ہے، اور شاید ویڈیو بنتی اس بات پر ہے کہ جتنا تہمت لگائی جائے صحابہ پر، جتنا لعن طعن کیا جائے، وہ کر سکتے کریں.
امہات المومنین پہ کیا جائے، جن کے صحابہ کے لیے بھی قرآن میں آیتیں آئی ہیں، ان کو جنتی کہا گیا ہے، اور امہات المومنین کے لیے آئی ہے، ان کو بھی جنتی کہا گیا ہے، اہل بیت بھی کہا گیا ہے۔ مطلب اعتراض کیا ہوتا ہے، مطلب پریشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر اہل بیت تو آپ کے اگر داماد ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹے ہو سکتے ہیں، تو بیوی بھی ہو سکتی ہے، تو بیوی کو اعتراض کیا؟ نہیں یہ اہل بیت نہیں ہے، کیوں بھائی وہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی اہل بیت کہنے سے کوئی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی وراثت جا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو قرآن کی آیت میں آ رہا کہتے نہیں یہ حصہ کسی اور کا ہے، یہ حصہ کسی اور کا ہے۔ تو یہ باتیں ختم کی جائیں تو پھر انشاءاللہ اتحاد ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو موضوع رہ گیا تھا وہ رہ گیا تھا جاگیر فدق کا۔ ایک سب سے بڑا اختلاف وجہ یہ بھی ہے، اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے نبیوں کے کہتے ہیں وراثت نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا ہے، اس کو نہیں مانا جاتا کہ نہیں بھئی یہ کیسے کہا وراثت ہوتی ہے۔ تو وراثت اگر ہوتی ہے تو آپ کی 9 بیویاں بھی تھیں، تو وہ تو نہیں چاہ رہی تھی وراثت لینا۔ جب وراثت میں تقسیم، جب اختلاف ہو جائے تو پھر اس کی تقسیم پھر تو نہیں ہوتی نا۔ پہلے بھی اس کا جو آمدنی آتی تھی وہ خرچ ہوتی تھی، ازواج مطہرات کو اور دوسرے لوگوں کو جو وہ اس کی آمدنی جاتی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ آمدنی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے تو ان کو خیبر کی دیوی دی گئی تھی جاگیر، کہ وہ انتظام کریں اس کا، اور آپ کرتے بھی رہے، لیکن پھر 1 سال بعد پھر دونوں میں اختلاف ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں اب آپ آپس میں ہی فیصلہ کریں، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو خود پتہ، تاریخ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو ہم یہ کہا جائے بھئی اب خلیفہ وقت جو ہوتا ہے نا وہی فیصلہ کرتا ہے نا، ہمارے یہاں امام تو وہی ہے نا، قاضی وہی ہے نا، قاضی فیصلہ کرے گا۔ اب قاضی نے انصاف کیا ہے، ٹھیک اللہ تعالیٰ کے جواب دے گا، نا انصافی کی اللہ تعالیٰ کے جواب دے گا۔ آپ کیوں اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں؟ تو یہ آج کا ہماری ویڈیو تھی، آپ نے دیکھا سنا، اب آپ خود فیصلہ کیجئے اختلافات کی نوعیت کیا ہے، کیسے ہیں، اصلی ہیں یا بہتان ہے، جھوٹ ہے، یہ لوگوں کے گڑھے ہوئے ہیں، اور آسانی سے دور ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف زبان کو ہی کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کہ شیطان ان باتوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو فساد پھیلانے کی ہو، اتحاد کی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، اتحاد کرنے والوں سے بھی خوش نہیں ہوتا، فساد کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں زمین میں فساد پھیلاؤں گا، تو وہی کام اس کا ہے۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ رحمان کا ساتھ دینا ہے، شیطان کا ساتھ دینا نہیں ہے، شیطان کی پیروی نہیں ہے، فساد نہیں کرانا، چاہے کوئی مخالفت کرے، چاہے کوئی برا کہے، کوئی جان کا خطرہ ہو، لیکن وہ وہی بات کریں گے جو اتحاد کی ہوگی، جو اللہ رسول کی ہوگی، جو قرآن کی ہوگی، اور جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ختم کرنے کی ہوگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرنا، تو وہی کام کر رہے ہوں، تفرقہ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ساتھ دے گا، جو بھی اس بات کو سمجھے گا، جو بھی اس پہ عمل کرے گا، اور جو بھی اس کو آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان نیکیوں کو، ان قربانیوں کو، ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ کامیاب کرے، اور دوبارہ سے وہ اتحاد دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔